السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما۔ اللہ پاک کے نام سے ابتدا جس میں ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ہمیں ایمان والوں کے نام سے خطاب دیا، اور اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے رہیں، عمل کرتے رہیں تو ہم سے اپنی رضا کا وعدہ بھی کیا، اور اپنے پیارے حبیب کے ساتھ ملانے کا بھی وعدہ کیا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ نے اپنی جماعت کہا ہے۔ تو یہ ایمان لانا کس درجے کا ہو؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ مان لینا، مان لینا۔ تو ماننا کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ کسی نے بات کہی اور صرف سر ہلا دیا تو یہ مان لینا ہے۔ جو بات کہی گئی اسے انہی طریقوں کے ساتھ پورا کرنا جن شرائط کے ساتھ کہی گئی، اور ان تمام چیزوں میں اس سے بچنا جن سے بچنے کی تلقین کی گئی۔ ان طریقوں پر پورا کرنے کو مان لینا کہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یوں کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے تو بات پوری ہو گئی۔ ایمان کا مطلب یہ ہے، جب ہم نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے دیے گئے احکامات پر، اس کی منع کی گئی چیزوں سے، ان تمام چیزوں کو ہم ماننے والے بن گئے۔ جو اللہ نے کہا ہم وہ کریں گے، جس سے منع کیا ہم اس سے رکیں گے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے کہ جن چیزوں کا حکم دیا اسے انہی طریقوں پر پورا کیا جائے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم دیا گیا، اب نماز کا حکم دیا گیا تو مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز پر بات کرتے رہیں کہ نماز پڑھنے میں یہ ثواب ہے اور اتنی نیکیاں ملتی ہیں اور جنت ملتی ہے اور جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ ان باتوں سے فرق نہیں پڑے گا، چاہے کوئی انسان نماز کے بارے میں ایک بات بھی نہ کرے لیکن وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، مطلب اللہ کے حکم کو مان رہا ہے۔ ایک انسان صبح سے شام تک نماز کے فضائل بھی بتا رہا ہے، نماز کے طریقے بھی سکھا رہا ہے، نماز کے ہر مسئلے کو واضح کر رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ رہا، مطلب وہ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہا۔ اسی طرح سے باقی تمام اعمال ہو گئے، کوئی روزے کے فضائل بتاتا رہے، حج کے فضائل بتاتا رہے، زکوٰۃ کے فضائل بتاتا رہے، لیکن ادا نہ کرے تو اس کو ایمان نہیں کہیں گے۔ ایمان باتوں کا نام نہیں ہے، ایمان اعمال کا نام ہے۔ ایمان نام ہے اللہ کے احکامات کو اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کرنے کا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے قرآن مجید، ہمارے پاس اللہ نے ہمیں بہت سے اعمال دیے ہیں جو ہمارے کرنے کے۔ اب صرف مسلمان کہہ دینے سے ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی جب تک کہ ہم ان اعمال اور ان افعال کو اپنا نہیں لیتے، اور ان اعمال اور افعال کو ایسے اپنا لیں کہ ان اعمال سے ہماری پہچان ہو۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ہر شعبے میں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، اسکولوں میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں چلے جائیں، کمپنیوں میں چلے جائیں، بینکوں میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، تو ہر انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی پہچان کا کوئی نہ کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے، کوئی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر مسلمان کی ایک پہچان، ایک علامت ہونی چاہیے، اور وہ پہچان اور وہ علامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اعمال کے ذریعے سے دی ہیں۔ نماز مسلمان کی پہچان، قرآن مسلمان کی پہچان، حج اور عمرے کرنا مسلمانوں کی پہچان۔ تو ان چیزوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری پہچان بنائی ہے، اور یہ پہچان ایسی گمشدہ نہیں ہے جو معلوم نہ ہو سکے یا جس کے بارے میں لمبی چوڑی تحقیقات کرنی پڑے۔
یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں میں نے دیا ہے یہ بالکل واضح دین ہے، یہ واضح دین ہے، واضح باتیں ہیں، کوئی اس میں شک و شبے نہیں، کوئی پیچیدگیاں نہیں، بالکل آسان دین ہے اور سارے کا سارا واضح کر دیا گیا۔ اسی طرح کا مضمون ہے سورۃ البینہ، یہی اس میں بات کی گئی ہے جو کتاب تمہیں دی گئی، اس کتاب کے ساتھ اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کرو گے اور اپنی زندگی میں کیا اعمال کرو گے۔ بینہ کا مطلب بھی واضح کر دینا ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی جیسے اللہ نے اس سورہ مبارکہ کو خود واضح نازل فرمایا ہے، ایسے واضح اس کے مضامین اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے اور اسی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔